یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ وادی کشمیر میں آج مسلسل 45ویں روز بھی معمولات زندگی مفلوج رہے۔ بازار، کاروباری مراکز، دکانیں اور تعلیمی ادارے بند، جبکہ سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد معطل رہی۔ قابض حکام نے آج حریت کانفرنس کے چیئرمین سعید علی گیلانی کی پریس کانفرنس نہ ہونے دی۔ محبوس حریت چیئرمین نے میڈیا کو ان کے گھر میں مدعو کیا تھا، مگر قابض فورسز کی بھاری جمعیت نے صحافیوں کو ان کے گھر جانے سے روک دیا۔ وادی کشمیر اور جموں خطے کے مسلم اکثریتی علاقوں میں انٹرنیٹ اور موبائل فون جیسے مواصلاتی رابطے منقطع اور ٹی وی نشریات بند ہیں۔ سخت پابندیوں کے باعث وادی کشمیر کے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ محصور کشمیریوں پر ایک اور ستم کیا گیا ہے کہ گزشتہ 1.5 ماہ سے موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز معطل ہیں، مگر اس کے باوجود بھارتی سرکاری موبائل کمپنی بھارت سنچار نگم لمیٹڈ یا BSNL نے علاقے میں اپنے صارفین کے نام براڈ بینڈ انٹرنیٹ اور موبائل فون بلیں ارسال کر دی ہیں۔ بھارتی پولیس نے معروف مجاہد کمانڈر مشتاق احمد زرکر کے گھر پر چھاپہ مار کر ان کے 2 بھائیوں اور ایک 8 سالہ بھانجے کو گرفتار کر لیا ہے۔ حریت رہنما اور تحریک مزاحمت کے چیئرمین بلال احمد صدیقی نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال انتہائی گمبھیر ہے، یہاں تک کہ لوگ اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ سری نگر سے کشمیر میڈیا سروس کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ 2008، 2010 اور 2016 کے انتفاضوں کے پیش نظر بھارتی حکومت خوفزدہ ہے، جس کے باعث کشمیری عوام پر سخت ترین اور مسلسل پابندیاں عائد ہیں۔ یہ تھا اس وقت تک کا تازہ ترین اب سنیے تبصرہ۔ بھارتی تسلط کے 70 برس اور اس سے 1 صدی سے زائد عرصہ پہلے سے کشمیری غاصبوں اور ظالموں کے خلاف لڑتے اور بیش بہا قربانیاں دیتے آئے ہیں، مگر کبھی تھکے اور نہ مایوس ہوئے۔ وہ مزاحمت کے میدان کے اب دھنی بن چکے ہیں۔ ان کی ہر آنے والی نسل پہلے سے زیادہ پرعزم، منظم اور پرجوش ثابت ہوتی ہے۔ بھارتی حکومت کے 5 اگست کے اقدام کے بعد سے پوری کشمیری قوم کی فکر اس ایک نقطے پر آ چکی اور پختہ تر ہو چکی ہے کہ اپنی بقا اور تشخص کے لیے انہیں سر دھڑ کی بازی لگانی ہے، کیونکہ اب ان کے پاس کھونے کو کچھ نہ بچا۔ کشمیریوں کی حالت اظہار عالمی ضمیر کے آگے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اسی کا اظہار کرتے ہوئے حریت رہنما نثار مرزا کہتے ہیں: یہ بات انتہائی تکلیف دہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لاکھوں عوام ایک انسانی بحران سے گزر رہے ہیں۔ یہ بحران نہیں تو اور کیا ہے کہ لوگوں کے پاس غذائی اجناس کی قلت ہے اور زندگی بچانے والی ادویات فراہم نہیں ہیں۔ سورا ہسپتال کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں روزانہ ادویات نہ ہونے کی وجہ سے 6 افراد انتقال کرتے ہیں اور لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ختم ہے، کیونکہ ظالم مودی نے موبائل فون اور انٹرنیٹ بند کیے ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال میں مقبوضہ کشمیر کے بزرگوں، نوجوانوں اور تمام بھائی بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ انہیں فتح نصیب ہوگی اور وہ آزادی کا دن دیکھیں گے۔ وہ تنہا نہیں ہیں، پاکستانی عوام اور دنیا کے انصاف پسند اقوام ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔